بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کا شکر ہے کہ آج ماہ مبارک ذی الحج شریف کا مقدس بابرکت مہینہ چل رہا ہے ان دنوں میں، اور کل چونکہ یہاں نیوزی لینڈ اور اس کے علاوہ زیادہ تر دنیا میں ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے، اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا شانہ کی حضور وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں مسلمان، یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت کافی حقیقتیں ہیں جن کو بیان کرنا بہت چھوٹے سے ٹائم کے اندر مشکل ہے، لیکن جو مختصر آپ کی خدمتوں میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو چونکہ آج کی اس بات کے اندر میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عید کے متعلق ہے، قربانی کے متعلق ہے، حج کے متعلق بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ قربانی جو ہے یہ حقیقت میں قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ یہ جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم جانور کو ذبح کرتے ہو، فرمایا اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس کے پیچھے جو تمہارا تقویٰ ہے، جو تمہارے دل کی نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ اس کی قربانی کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو چونکہ نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے اسلام کے اندر، اور نیت اس قدر ضروری ہے کہ بغیر نیت کے تو خیر کسی عمل پر ثواب نہیں ہے، اور نیت جتنی مضبوط ہوگی، نیت جتنی خالص ہوگی، اسی قدر اجر و ثواب بھی اس پر زیادہ ہوگا۔ اور ایک اور کسی مقام پر میں انشاءاللہ کسی موقع پر صرف اور صرف نیت کے اوپر آپ حضرات کی خدمتوں میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن آج چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، آج میں یہ صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش کی جاتی ہے، جانوروں کی قربانی، اور وہ بھی خاص دنوں کے اندر، خاص ایام کے اندر۔ یہ جو 3 دن ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحج چاند کے حساب سے، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور قربانی کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانان عالم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حضور یہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اس کا ذکر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، لیکن ایک جو خاص بات ہے وہ میں یہ گزارش کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ قربانی جو کرنے کا حکم دیا گیا اور قربانی کی جا رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس کے پیچھے ایک جو وجہ ہے، ایک جو ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، صدقات، خیرات پیش کیے جاتے ہیں، یعنی غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنے پیسہ کو نکال کر کسی غریب کو دے گا، تو یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہو، کہ تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی قربانی کرے، اپنے یعنی کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ پیسے کی قربانی پیش کرے، کسی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو وہ اس کو پرووائڈ کرے، یا کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو یہ اگر اس غریب کو گھر بنوا کے دے دے گا تو یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کھانے پینے کا اہتمام کر دیا، دے دیا اس کو، تو یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ اور لیکن آج ان دنوں کے اندر قربانی
ایک صرف اس چیز کا نام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ان دنوں کے اندر، یعنی جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں خون بہانے کے سے بڑھ کر کوئی اور افضل نیکی نہیں ہے۔ یعنی نماز، فرائض اور واجبات کے بعد جو افضل ترین نیکی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کرنا ہے۔ اور یہ خاص دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اور اس کی جو آغاز ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا اور پھر اس پر عمل فرمایا اور اپنے بیٹی کی قربانی اللہ کی حضور پیش کی۔ اس قدر جذبہ اور وہ نیت اس قدر مضبوط تھی کہ اپنے بیٹی کی قربانی پیش کی، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ بیٹا تو سائڈ پہ کھڑا ہے اور جنت سے لایا ہوا ایک جانور ذبح ہو چکا ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا، کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہے، یعنی ایک شخص ہے، لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے، ایک ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت قرار دیا ہے۔ یعنی اس کا جوش، ان کا جذبہ، ان کی نیت اس قدر مضبوط تھی کہ اپنا بیٹا اللہ کی حضور پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور عملی طور پر کر بھی دیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بچا لیا، اور ان کے بدلے میں جنت سے لایا ہوا ایک دمبہ ذبح کر دیا گیا۔ اور یہ صبح قیامت تک یہ قربانی چلتی رہے گی۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے یہ جو جانور پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی حضور، اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور گوشت اپنے اندر یا غربا کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور ان کے ذریعے کے ساتھ ان کو سواریاں بنا کر اہل ایمان پل صراط کا وہ جو پل ہے وہ کراس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج ہی کے انہی دنوں میں حج جو ہے، حج بیت اللہ کی سعادت وہ خوش نصیب لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نہیں جا سکے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وائرس کو دنیا سے ختم فرمائے، اور مسلمان کھلے دل کے ساتھ آئندہ وہاں پر ضرور حاضر ہوں۔ اور انہی دنوں کے اندر یہ حج بھی کیا جاتا ہے۔ حج بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان کے اندر یادیں موجود ہیں، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے بیٹے کے لیے دوڑیں صفا اور مروہ پر، تو یہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت موجود ہے۔ تو میں اپنی طرف سے آپ تمام کو، بلکہ ہمارا جو ساڑھے اعلیٰ ٹی وی اور ہے، ان کی طرف سے میں آپ تمام کی خدمتوں میں قربانی کا دن اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کی بے شمار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔